السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل وائس آف مرکزی ITWS پاکستان یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عبدالغفور۔ آج آپ دوستوں کے لیے امام انقلاب علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں کے سلسلے میں سلسلہ یادوں کی بارات قسط نمبر 25 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ یادوں کی بارات قسط نمبر 25، 5/5/2008، ایک سال بعد بالکل عین اسی ڈیٹ کو سینٹرل جیل گوجرانوالہ میں علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جب امام الموحدین کو گرفتار کیا گیا تب علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار غیر مقلدین کو چیلنج کرتے کہ میرے سامنے آؤ اور بات کرو، اگر تم جیت گئے یا کوئی گستاخی ثابت کر سکے تو مجھے گولی سے اڑا دو۔ 5 مئی کو غیر مقلدین کی طرف سے مناظرہ کی حامی بھری گئی۔ پنجاب بھر سے مرکزی کے جیالے اور ملتانی کے دیوانے علامہ کلیم اللہ خان صاحب کی قیادت میں گوجرانوالہ پہنچے۔ ہم پنڈ دادن خان سے 18 آدمی گئے۔ جب وہاں پہنچے تو تھانے کے چاروں طرف مولانا ہی مولانا، ہر طرف سے مرکزی کے جیالے اکٹھے ہو رہے تھے۔ 1-2 بجے تک مخالفین کی آمد کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آخر SHO باہر آیا اور پنجابی میں کہنے لگا، تسی سارے سیانے پیانے ہو، ساڑے تھانے تے دھرنا دیتی بیٹھے ہو، لگدا انہیں اج تھانے دیاں اٹاں بھی پٹ کے لے جاؤ گے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم صبح سے یہاں موجود ہیں، کچھ رات سے ہی یہاں ڈیرہ ڈال کر بیٹھے ہیں، نہ ہم سے ملاقات کرائی جا رہی ہے اور نہ کوئی ان کا مولوی سامنے آیا ہے۔ ہم آج اپنے محبوب قید کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ تھانے دار نے فوراً تمام پولیس کو اندر سے باہر آنے کا آرڈر دیا۔ اس وقت علامہ کلیم اللہ خان صاحب تھانے کی چھوٹی سی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ چند نوجوان بھاگے ہوئے ان کو بلانے گئے۔ ان کے آنے سے پہلے جتوئی کے عمر فاروق شاہ صاحب اور مولانا عبداللہ فاروقی صاحب آگے بڑھے اور کہا، ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہماری بات توجہ سے سنی جائے۔ ایک کمرے میں چند علماء کرام کے ساتھ انتظامیہ کے مذاکرات ہوئے، جن میں یہ طے پایا کہ آج فساد کا خطرہ ہے، اس لیے مناظرہ نہیں ہوگا، اور جتنے بھی علامہ خان احمد سعید خان ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین ہیں، سب کو فرداً فرداً تھانے کے اندر علامہ صاحب کے ساتھ مصافحہ کی اجازت دی جائے گی، اور بھی کئی مطالبات مانے گئے۔ پھر علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کمرہ میں بٹھایا گیا۔ سب کارکنان کو تلاشی کے بعد اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ وہاں کا حال یہ تھا کہ باہرم ہم سب پریشان تھے اور اندر علامہ صاحب کھل کھلا کر ہنس رہے تھے۔ جس کمرہ میں ان کو بیٹھایا گیا تھا اس کی دوسری سائیڈ پر ایک الماری تھی۔ میں اور میرا ایک کزن عرفان صدیق بہت دیر تک وہاں سے چھپ کر علامہ صاحب کی زیارت کرتے رہے اور آپس میں پلان بناتے رہے کہ کاش کوئی ایسا طریقہ ہو جہاں سے ان کو نکال کر باہر لایا جا سکتا، اور کاش ہمارے پاس کیمرہ ہوتا تو ان کی ویڈیوز فوٹوز ہی بنا لیتے۔ بہرحال عصر تک لوگ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے رہے اور پھر گھروں کو واپس چلے گئے۔ 21/2/2009 رہائی کے بعد قلعہ دیدار سنگھ بعد نماز ظہر میٹنگ میں قاری سعید صاحب نے مشورہ دیا کہ علامہ صاحب ہمیں بھی ایک ٹی وی چینل کھولنا چاہیے، مگر اتنی بڑی رقم کہاں سے لیں؟ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم تیاری کرو، 4 کروڑ کی رقم میں لگاؤں گا، آپ سیٹ اپ اور بندے تیار کرو۔ اسی دوران کچھ علماء نے کہا کہ علامہ صاحب کیا آپ جیل میں تعویذ فروشوں کا کھانا کھاتے رہے؟ علامہ صاحب ابھی جواب دینے ہی لگے تھے تو ایک مولانا جن کا نام غالباً امیر نواز تھا اٹھے اور کہنے لگے، جب سے خان صاحب گوجرانوالہ جیل میں آئے پہلے چند دن کے علاوہ پورا عرصہ میرے گھر سے صبح شام ان کے لیے کھانا جاتا رہا ہے۔
علامہ صاحب مسکرائے اور کسی نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جیل میں مجھ سے تقریباً ہر جماعت کے لوگوں نے ملاقات کی، جن میں مولانا نصر اللہ راشد اور کچھ اہل حدیث علماء بھی اکثر آتے رہتے تھے اور اشاعت کے مولانا قاری رفیق کی تعریف کی۔ پھر فرمایا، رہی کھانا کھانے کی بات، میں نے نمک اور پانی سے روٹی کھانا منظور کر لی، مشرک اور مشکوک کھانا نہیں کھایا۔ وہاں کے افسران کو روزانہ میں قرآن کا درس دیا اور ان کو شرک سے نکال کر موعد بنایا۔ میٹنگ کے بعد عصر کی نماز علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ میں نے پہلی بار دیکھا مسافر امام نے 2 رکعت پڑھائیں اور مقتدیوں نے ان کے سلام پھرنے کے بعد 4 رکعت مکمل کی۔ عشاء کے فوراً بعد علامہ صاحب کا خطاب تھا۔ اس دن اتنی دنیا پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ جلال مسجد کا حال، گیلری، صحن اور مکانوں کی چھتوں پر، دیواروں اور بیر سڑک پر دور دور تک آدمی ہی آدمی تھے۔ اس دن امام انقلاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نئی طرز کے ساتھ خطبہ اور خطاب کیا۔ تعویذ فروشوں کو کہا، میں تمہاری خدمت کے لیے ہی جیل سے باہر آیا ہوں، اور مشہور زمانہ شعر پڑھا، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، اور گلوں سے خار بہتر جو دامن تھام لیتے ہیں۔ اس تقریر کا عنوان ہے ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مکمل خطاب یوٹیوب پر موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تحریر محمد سیف اللہ خالد، پیشکش وائس آف مرکزی ITWS پاکستان یوٹیوب چینل۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔